پاکستانی عوام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے لبیک والوں کو مسترد کر دیا۔ میں کہا پتر سانو مسترد کسے نہیں کیتا، تینو کوئی گھمانڈ ہویا گیا، تینو آخر اتنا تا درد ضرور ہے نا، اے ہو جے فقیرہ کو ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے، آخر تینو کوئی درد تے ہے نا، سپر پاور پتر تو نہیں، سپر پاور تو پھر اسی ہوئے۔ آج میری تقریر کرنے کا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے وہاں اسمبلی کے سامنے، یہ نہیں کہ میرا گلا، میں نے کراچی میں اس سے بھی بڑے نعرے لگائے، آج بھی میں نے نعرے لگا کے میں نے کہا میرا گلا یا تو پھٹ جائے یا میرے دماغ دیاں شریانہ پھٹ جان، تاکہ اے مقابلے ہون تو پہلے میں دنیا تو چلا جاؤں۔ حضور دی بارگاہ وچ کی جا کے کہاں گے جی جیسی تواڈے خاکے مقابلے ہوندے رہے تے مسلمان اسی کہندے رہے ہمیں بڑا دکھ ہوا، دکھ نال تے ناموس رسالت تے پیرے نہیں نہ ہوندے۔ میں بڑا زور لایا کراچی بھی بھئی میرا کوئی نقصان ہوئے دماغ دا نہیں ہویا، آج بھی میں بڑا زور لایا بھئی کوئی نہ کوئی یا ہارٹ اٹیک ہوئے یا سر پھٹے نہیں پھٹیا، ہون تسی کہندے ہو تو میں پھر زور لا دینا، پھٹتا نہیں پیا فی الحال، اجے کوئی کم ہونا ہے شاید۔ ہاں جی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ضرورت۔ امام مالک کیسی ساری امت مر جائے اگر حضور کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی۔ آپ نے دینا ہے پیرا کہ نہیں دینا یا مرنا ہے؟ ہاتھ پورا چکنا ہے، تھلے جدہ ہاتھ ہویا ہے مطلب ہے وہ زندہ رہنا چاہتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اتنا زور لاؤ کہ وہ پنڈ تک جائے، جتھے پنڈ شاہ صاحب نو کیا نا تقریر تسی ختم نبوت کیوں کی تھی، او جس بندے نے گل کی تھی نا اونا دھوں نکلے تے چارپائی تو الٹا ہویا ہوئے۔ میں دعائے جلال کر رہا ہوں دے خلاف، جنہوں حضور دی ختم نبوت دا یار لفظ گوارا نہیں، او انسان ہے، او تا کھوتا بھی نہیں بندا، کھوتا جان دے سی حضور آخری نبی ون تے وہ پنڈ دا کون سی جیڑا شاہ صاحب نو کہندا ختم نبوت تقریر کیوں کی تھی؟ حضور جس کھوتے ہوتے سوار ہوندے سن، حضور نے پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور نہیں، جنہ کھوتیں دی نسل جو میں وہاں انہاں دے 60 نبی سوار ہوئے۔ حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی، 1000 واری اس یہودی نے کوشش کی تھی میرے کانڈ ہوتے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کانڈ ہوتے خاتم النبیین سوار ہونا ہے۔ ہوتا کھوتا بھی نہیں، اور ناکر زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ اس پنڈ دے اس موزی کوڑوں، اس موزی دے کنج جا کے آواز ٹکرائے انہوں برین ہیمرج ہوئے، جیڑا ختم نہ نہیں ہسن والی بات نہیں، میرے آقا نے نا لے لے کے حضور بیرے ماؤنا میں انہوں نے دساں دعائے قنوت نازلہ حضور نے کتنے دن پڑھی، اے تا دسی نا مولویہ نے کدنی نا گل، حضور نے صبح دی نماز جب 70 قاری شہید ہوئے تھے حضور نے ہاتھ چک چک کے یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے، یا اللہ او دے تے بھی لعنت بھیج دے۔ اے مولویہ نے کدی گلاں کیتیاں ہوندیاں تو پھر انہوں نے پتہ ہوندا نا جناب، اسی آپو دا دین چھپایا، اس واسطے شرابی تے کبابی تے نون لیگ دے ایم این اے تے ایم پی بھی کہندے نسی بھی عشق رسول ہاں، اسا عشق رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان اودج ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفس جی میں سیو اندھی کنڈے آڑی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم میں ایک بار بھی نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شیل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
ختم نبوت کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا کہ ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے. عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا, اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے. منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا. چھڈو جناب, چھڈو, پیر تسی ہو جنہ پتر دیتے تو ہڑے تو وڈا کیڑا پیر ہے. ہاں پیر تسی ہو, ہاں جی, جنہ اپنا پتر دے کے بھی کدی دل چ خیال نہیں آیا. جیڑے گستاخان رسول نے ایک جملہ بھی کہہ نہ سکے وہ کیڑی بات کے پیر ہے, کمال آدمی ہے, آپ کیا باتیں کرتے ہیں. چھوڑیں, آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے, راستہ تو وہی ہے جو طریق لبیک یا رسول اللہ نے بتایا. ہاں جی, اور آپ محنت کریں, وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. کیوں, حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی. کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں, تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی. حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. حضور پھر عشق تو یہ ہے نا, اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا. عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ بے عدد انہائے ریگ و ستارہ ہائے آسمان, اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے, اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے. وکفا باللہ شہیدہ. حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر, تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے. یہ عشق ہے. میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا. حضور تسی تے مٹی دے ذرے دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا, تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں. وہ ستارہ ہے آسمان, حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے, اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے, اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے. تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں, خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. یہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ کہتی ہے بول بتسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ کسی عالم کسی صوفی کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا. اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا, لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا. یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا, مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنے اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی, لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی. کیوں حضور قدر پڑھے آپ نے بے عدد انہائے ریگ و ستارہ آسمان, اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و حاملان عرش بھی گواہ ہے.
اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ، جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو، میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، ادھی رات بھی لبیک دا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا حضور، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب، ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ ان لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن دا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد دا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے، چاہے وڈی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے، چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک داؤن لگڑا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا تو پھر میں بڑیاں دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن اتھے، میں کہ یا اللہ تو گوار ہے 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لاندے ہیں، پھر اتھے آئے، اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جو؟ آئیے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے، ہوں اتنے آئے تو وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی، حضور دی امت کدی بھی ایک بال کہندا بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے آج تو آنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے، تے امن عالم کو خطرہ ہے۔ کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اوے بابا یہ سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو، ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ نہ موسیٰ رسالت دین کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے، ویسے تو ووٹ تسی دتا ہے، لیکن لٹن والے رج کے لٹ، ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن میں گنے گئے، آہا کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تو لوٹ مار ہوئی،
یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے، کیونکہ وہ رگ جے ملتی جو دین دے دشمن ہے ہو جائے اے دین دے دشمن دوہاں دی رگ مل گئی جی۔ ممتاز قادری دہشت گرد، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند، اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ایسے انصاف کی۔ اور انہاں دی رگ چونکہ ملتی سی بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ یہ ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں زندگی پہلی باری ویکھیں۔ کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے، کیا بات، 27,000 دے 17 بن گئے۔ 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڑا ووٹ ہویا نا تو اتنے ایک لکھ دیتا بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ ملا۔ کیسے شفاف الیکشن ہے؟ کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے۔ انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا، بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے، انہوں نے دین کا راستہ روکا۔ جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہتے ہیں نا مولوی سیاسی ہو گئے، پیر سیاسی ہو گئے، انہوں نے کان نے آواز ہی پوے ووٹ چاہیے۔ کیوں جی؟ ہاں بس ووٹ چاہیے۔ تسی یہ ماں سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو، جتھے جاؤ تاریخ لبیک یا رسول، تاجدار ختم نبوت، جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا، لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی اے جڑا گنڈا ہے وہ دے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت۔ کیوں جی؟ ہاں جی، وہ دھوں تو نکلے نا حضور۔ ہاں جی، انشاءاللہ زور لاؤ بھائی، ادھر تک آواز سارے زور لاؤ، یہ نرم آواز نہیں ہے، تاجدار ختم نبوت، کون کو لگانا ہے؟ توجہ توجہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ توجہ، اے کھڑے ہو، توجہ بھائی، اے وہ گنڈا ہے نا عمر ورک، او بڑا وڈا گنڈا پولیس والا عمر ورک، اے انہاں دے پنڈ دین تے او کہندے نو بڑی انہیں گنڈا گردی کی تھی، لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے دی گنڈا گردی چل نہیں سکی۔ لگیڑ کتے دی طرح ہونا اپنے پنڈ راندا، او جڑا عمر ورک ہے، لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ، اس واسطے کہ انہاں ساڑھے بچے واسطے انہیں او جڑے جہاں بتیاں بجھائیاں سن نا انہوں نے 5 سال اندر کران واسطے وہ بڑا کردار ہے۔ اے مولانا دے منہ تے بھی چنڈ ماری انہیں، ممتاز قادری دی تصویر جدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں اینج پھاڑی، اللہ دیاں نسلوں بھی اینج پھاڑے گا انشاءاللہ۔ تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا ستیا؟ حضور لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ستیا ستیا کیوں جی شاہ جی، اے شاہ جی دیاں جیلاں، ہاں جی سید ہو کے تے دعا، میں انہوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت، میں ہتکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک باری ہلیا، لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے، لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں، مولانا اے کیڑا کم ہے یار ہتکڑیاں، تو ایویں پریشان ہو ساڈے او منڈے جی، کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا، شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے، 4تھا سال جیل بیٹھے، جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی، شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کہ شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اثر تو بعد دا ٹائم سی، ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو، آج 12 ربیع الاول شریف ہے، پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی، تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو۔ انہوں دیاں شمع جل رہی ہیں سن، ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں، پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا وڈا انصاف کیتا، انہوں نے کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12 ربیع الاول شریف نو 5 سال واسطے انہوں منڈے نو اندر کر دیتا، ہاں وہ بھی سٹوڈنٹ بچے
کوئی MBA کر رہے سی تھے، وہ سارے دنیا دار بچے ہیں. اور حضور ان کے صبر اور استقامت کتنی ہے کہ ایک والد فوت ہوا، پولیس کی نگرانی میں جب اسے لایا تو پولیس نے ہمارے وہ گلی کا اندر کہا کہ کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا یہاں. آستہ وہ بچہ آئے گا، جنازہ پڑے گا، پھر واپس چلا جائے گا. یہاں بالکل قانون کی پابندی کرنی ہے. بندے سارے کھڑے سن، وہ منڈے نو دوویں ہتھکڑیاں لگیاں سن. جدو آیا باپ دا جنازہ پڑھن تے گڈی تو اتریا تے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت. کیوں جی؟ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے. ہاں یہ عشق و مستی ہے. ہاں پیو دا جنازہ پیو ہوئے تے 3 سال بندہ جیل چ رہیا ہوئے تے پیو بھی فوت ہو جائے جیل چ رہندے تے آ کے شکوہ نہ کرے مولانا سانو کی ملیا، حضور دی خاطر جیل چ رہیا، مڑ کے پیو بھی مر گیا. دسو سانو اسلام نے کی دیتا؟ ایت ایک ٹائم روٹی نہ ملے تے لوگ اسلام دے شکوے کر دین. لیکن گل انجی ہے کہ جنہاں واسطے انہاں کم کیتا وہ مالک پھر کنڈ تے نہیں نہ لگن دیندے.